اچھا دجاج، آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی سعودی وفد پاکستان پہنچا ہے، اسٹاک مارکیٹ میں ہم نے دیکھا کہ تیزی آ گئی ہے، تو یہ آپ سیاستدان بھی مانتے ہیں اور تجزیہ کار، خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے بات کی جائے کہ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام بھی ہوگا، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، تو معاشی استحکام آئے گا تو ہی سکون ہوگا۔ آپ لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں کو عوام کی فکر ستاتی ہے، تو احتجاجی تحریک جو ہے وہ عوام کو مزید مشکلات کی طرف لے کر جائے گی یا استحکام آئے گا؟ تھینک یو فیضا، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ سب سے پہلے تو یہ کہ میں خود اور ہماری جو پاکستان تحریک انصاف ہے، وی ویلکم سعودی ڈیلیگیشن۔ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری، اور ظاہری بات آپ کو پتہ ہے فیضا، سعودی عرب سے صرف یہ نہیں کہ وہ ہمارے پاس اس لیے تشریف لائیں کہ ہمارے ان کے ساتھ کاروباری معاملات بہتر ہو جائے اور پاکستان میں سرمایہ کاری آئے۔ میں تو خود چاہتی ہوں کہ جتنی مشکلوں سے اس وقت پاکستانی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ کو پتا کہ ابھی ورلڈ بینک نے بڑی خوفناک فگر دی ہیں، 10 کروڑ پاکستانی اور اس کے بعد 1 اور کروڑ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں۔ ایسے میں صرف یہ نہیں کہ کاروبار، دوسرا یہ بھی کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا تو سعودی عرب میں قبلہ و کعبہ ہے، ہم سب عمرہ کرنے حج کرنے جب وہاں سے جاتے ہیں، اور سعودی عرب کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ ہمارے ایسے تعلقات ہے کہ اس کے بغیر یعنی پاکستان کی جو دوستی اور پاکستان کا جو پائیدار تعلق ہے ہمارا، اس کو تو بالکل اس کو تو میں اس نظر سے دیکھتی ہوں۔ جہاں تک اس کی بات ہے کہ یعنی کوئی بھی محب وطن پاکستانی اس پر تنقید نہیں کر سکتا؟ ناٹ ایٹ آل، بلکہ ایرانی ڈیلیگیشن بھی میرے خیال میں نے سنا ہے کہ آنے والا ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ جب ایرانی ڈیلیگیشن آئے تو وہ ضرور پاکستان اس کے اوپر بات کرے کہ ایران گیس پائپ لائن جو ہے وہ کیوں ارتباک کا شکار ہو رہی ہے، اور انفارچونیٹلی اگر ہماری سائڈ سے وہ نہ بنے تو اس کے اندر کیوں ہمیں پینلٹی دینے پڑے گی، اور ظاہری بات ہے کوئی ہمارے معاملات طے کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اگر پاکستان اپنے عوام کی بہتری کے لیے ایران سے گیس پائپ لائن کو کرنا چاہ رہے، سعودی عرب سے تعلقات کرنا چاہے، چائنا کے ساتھ سی پیک کرنا چاہے، اسی طریقے سے اگر ہم رشیا سے سستا تیل کرنا چاہے تو کوئی ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ سو اس کے اوپر تو تمام پولیٹیکل پارٹی کا یا تمام پاکستانیوں کا، اور یہ تو خان صاحب کا ایک ویژن ہے کہ ہمیشہ سے اس چیز کو آگے لے کر جانا ہے۔ اب جہاں تک یہ بات ہے، ابھی آپ نے کہا کہ کیا استحکام آئے گا اگر ہم یہ 6 پولیٹیکل پارٹی، کیونکہ سیاسی استحکام کے ساتھ ہی معاشی استحکام جڑا ہوا ہے نا، تو الیکشن تو ہو گئے لیکن 45 اور 47 کی بحث سے باہر ہی نہیں آ رہے، تو پھر سیاسی استحکام جب پراپرلی آئے گا تو ہی معاشی استحکام آئے گا۔ اگر یہ اپوزیشن سڑکوں پر ہوگی، آپ سمیت 6 جماعتیں جو ہیں وہ سڑکوں پر تحریک چلا رہی ہوں گی، تو پھر استحکام کیسے آئے گا؟ دیکھیے فضا، میری بات سنیں، اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اسٹریٹ پاور ہو نا، آپ کے پاس عوام کی طاقت، تو آپ کو پتہ ہے کہ 2 سال سے اور موجودہ الیکشن کے اندر جو پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ظلم جبر اور فسطائیت ہوئی، جو ہمارے لیڈران کے ساتھ، خان صاحب کے ساتھ، یا ایون ہمارے صاحب، میرے اوپر خود 43 FIRs ہیں، سزا صرف یہ دی گئی کہ آپ نے خان صاحب کو نہیں چھوڑا ہے۔ ایسے میں ہاسٹائل سچویشن کے اندر عوام نے 8 فروری کو ووٹ دیا۔ اب عوام بھی سوال کرتی ہے نا کہ اگر میں نے زرتاج گل کو ووٹ دیا یا میں نے XYZ کسی کو ووٹ دیا اور آپ جتوا کسی اور کو رہے عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کے، تو ابھی بھی رزلٹ جو ہے وہ چینج کیے جا رہے ہیں، تو عوام تو اس کا ضرور حساب لے گی۔ دوسرا، آئین کی پاسداری کے لیے دیکھیں ملک کے اندر جب تک آئین اور قانون، حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ عدالت میں معاملہ حل کریں، وہ کہتے ہیں ثابت کر کے دکھائیں۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ٹرائیبیونل میں سب سے زیادہ اس وقت کیس PTI کے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف صرف نہیں، میڈیا نے بھی دکھایا، تمام NGOs نے بھی دکھایا، تمام انٹرنیشنل آبزرورز نے بھی دکھایا، اس کے ڈاکومنٹریز اس کے اوپر بنی۔ اس کے علاوہ چاہے وہ اچکزئی صاحب کی پارٹی ہے، چاہے منگل صاحب کی پارٹی ہے، چاہے مولانا فضل الرحمان ہے، تمام لوگوں نے کہا کہ موجودہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا اس کا مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے پاس تھا، تو ان کو دے نہیں دیا گیا۔ دوسری بات یہ تک آپ کو نہیں لگتا زرتاج انتظار کرنا چاہیے؟ نہیں، میں PTM کی بات آپ کو کرنا چاہتی ہوں۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم انتظار کریں، اگر ہم انتظار کریں، سب سے پہلی بات یہ کہ انہوں نے اپنا رویہ درست کیا ہے۔ اگر آپ پاکستان کی فیڈریشن کو جوڑنے کے بجائے توڑنے کی باتیں کریں، میں اور آپ کی انا تو بہت چھوٹی ہے نا، اصل تو بات ہے پاکستان کی۔ پاکستان کی خاطر خان صاحب اس وقت جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا تو ذاتی کوئی جھگڑا نہیں ہے کسی کے ساتھ، نہ میرا زمین کے ساتھ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، جائیداد کا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، سیاسی معاملات ہیں نا۔ سیاسی معاملات کے اندر اگر آپ جو ہیں پاکستان کی فیڈریشن کو خدا نخواستہ توڑنے کی باتیں کریں، ابھی KPK کے باقاعدہ سینٹ کے الیکشن کے بغیر ہی، ہمارے سینیٹرز کے بغیر ہی آپ نے چاند راسی یعنی عید سے 1 دن پہلے آپ لوگوں نے 9 بجے اجلاس بلا کے پورے KPK پورے پاکستان میں سے 1 یونٹ صبح کو آپ نے غائب کر دیا اور آپ نے ان کو ووٹ کا حق نہیں دیا۔ فضا زیادہ سے زیادہ ہم ہار جاتے ہیں نا، یعنی ہم نے تو پنجاب کے الیکشن میں بھی حصہ لیا، ہم نے اس میں بھی لیا، نیشنل اسمبلی میں بھی، تو ہم زیادہ سے زیادہ ہماری سیٹیں کم تھی کیونکہ یہ تو ساری جماعتیں اکٹھے ہیں، ہم اکیلے تھے، زیادہ سے زیادہ دیکھیں نا KP میں عدالت کا بھی حکم تھا نا کہ حلف لیں، آپ نے اس حکم کو بھی فالو نہیں کیا۔ عدالت کے حکم کے بغیر تو یہاں پہ ٹیکنوکریٹس اور جو اس کی جو سیٹیں تھیں
ریزرو سیٹس کی وہ بھی تو نیشنل اسمبلی میں ساری دے دی گئی نا, پنجاب اسمبلی میں بھی دے دی گئی, اور موجودہ آپ کو پتہ ہے کہ لیکن ریزرو سیٹس کا معاملہ دیکھیں آپ لوگ آپ نے اس پارٹی کا انتخاب کیا, پھر آپ نے ریزرو سیٹس کے معاملے میں تو پھر آپ کی طرف سے بھی غلطی کی گئی نا کہ لسٹیں پہلے جو جمع کروانی تھی. جی جی ابھی آپ کو پتہ ہے کہ کے پی کے میں اس وقت ریزرو سیٹ کے اوپر کون کورٹ کے اندر گیا ہوا ہے؟ جی نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی آپس میں گئی ہوئی ہے کہ وہ آپس میں بندر بانٹ کے اوپر جو پی ٹی آئی کی جو وہ ہے سیٹیں ہیں اس کے اوپر آپس میں بندر بانٹ کر کے وہ کورٹ کے اوپر گئی کہ ہمیں کم نہیں ہے نون لیگ جے یو آئی کے خلاف نا. جی دوسری بات یہ کہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے اپنی مرضی سے فیصلہ کیا کہ ہم نے کسی اور جماعت میں الحاق کرنا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف تو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. پچھلا 2018 میں ہم نے 1.70 کروڑ ووٹ لیا, موجودہ 8 فروری کو سب سے زیادہ ووٹ ہمیں پڑا, لیکن اگر راتوں رات آپ 31 سال کے ہمارے لیڈر کو سزا دے دیں, خان صاحب کو, آپ تمام ہمارے کینڈیڈیٹس کو اغوا کر لیں, آپ ان کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کروا دیں, وہ ٹرائیبیونل میں جائیں, اس کے بعد ہمارا آپ لوگوں کو آلریڈی پتا تھا نشان لیا جا رہا ہے, تو یہ کام آلریڈی پہلے سے نہیں کر لینا جانا چاہیے تھا. اچھا یہ فضا یہ کس ملک کے اندر اور آپ کے جو وکلا ہیں جو پارٹی کے جو الیکشن لڑتے پھر رہے تھے, جس کے بارے میں آپ کے پارٹی کے سینئر لوگ کہتے ہیں انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے پارٹی کو, وکلا, خیر وہ لمبی بحث ہے, اس پہ آپ کامنٹ دینا چاہے تو دے سکتی ہیں, وکلا نے کس حد تک پارٹی کو ہائی جیک کیا ہوا ہے, اور جب اپنے کیسز کی تیاری کے بغیر چلے جاتے ہیں اکثر پیش ہی نہیں ہو رہے ہوتے. فضا آپ نے جو ابھی آج بشرا بی بی والا معاملہ ہے, عدم پیروی کی وجہ سے یہ پہلے میری پوری بات سنیں فضا, ابھی آپ نے خود اپنے سوال کے آپ کے سوال کے اندر ہی جواب ہے. آپ نے کہا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کو یا ملک کو پتا تھا کہ ہمارے پارٹی کا نشان چھیننے والا ہے, کیونکہ آپ لوگ بتاتے تھے نا بار بار, اس کا مطلب ہے کہ سسٹم ہمارے خلاف تھا, اس کا مطلب ہے کہ یہ طے کر لیا گیا تھا بندر بازوں کے پیچھے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چرا کے اس کے لیڈر کو جو ہے وہ پہلے ان کے اوپر باقاعدہ ایک اٹیک کیا گیا. انتخابات کو آپ بھول رہی ہیں نا فضا, پہلے میری پوری بات سن لیں. انٹرا پارٹی جو انتخابات ہیں, جب آپ کے رہنما نے خود مانا کہ اس میں غلطی ہوئی, اس کو بھی تو ہم پھر پلیز پلیز یعنی کہ اس ملک کے چند مقتدر اداروں نے پی ایم ایل این کی اما کے اوپر, کیونکہ پی ڈی ایم پی ایم ایل این ہی بینیفیشری ہے اس وقت فارم 47 کے ذریعے, ان کو ہی پاکستان کے عوام کے اوپر مسلط کیا گیا جن کو 8 فروری کو ووٹ نہیں ملا. لیکن نواز شریف صاحب تو پھر بھی وزیر اعظم نہیں بنے, اس کی میں وجہ بتاتی ہوں, وہ ناراض سننے میں آتا ہے. اچھا چلے, وہ روسی ہوئی دلہن ہر وقت ہی ہوتی ہے, کبھی کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا, کبھی کہتے ہیں مجھے کیوں واپس لے کر آئے. روسی دلہن آپ کس کو کہہ رہی ہیں؟ یہ نواز شریف کو کہتی ہوں. ابھی ہم اس کو وکٹم کارڈ نہیں کھیلنے دیں گے, وہ ڈرامے نہ کرے, کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کو نالائق خاتون کو پاکستان کے پنجاب کے سب سے بڑی تعریف ہے, بڑا اچھا کام کر رہی ہے. ہاں ٹک ٹاک پہ اچھا کام کر رہی ہے, وہ ٹک ٹاک پہ ان کا ٹک ٹاک کے ساتھ مقابلہ ہوگا, پرفارمنس تو نہیں لے,